بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ مالک نے ہم سب کو سانسوں کی یہ ڈور عطا فرمائی ہے۔ یہ ڈور کب کٹ جائے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس ایک موقع لازمی ہے کہ ہم اپنی اس ڈور کا استعمال کتنا اور کیسا کرتے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے ہمیں قدم قدم پر رہنمائی دیتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اس کی بندگی اختیار کریں اور اسی کے ہو کر رہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اپنے اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو کر اللہ کا بنے۔ پھر جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سامنے اپنا تعارف رکھتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے رستے پر چلنا چاہتا ہوں، تیری بندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے تیری پہچان بھی ہونی چاہیے اور مجھے معلوم بھی ہونا چاہیے کہ تو کون ہے، تیرے اندر کون سی صفات ہیں۔ اگر میں دنیا کے سارے آستانوں سے سر اٹھا کر تیرے در پہ آیا ہوں تو تیرے اندر ایسی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ مالک اپنا تعارف کرواتے ہوئے بندے کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ کسی بھی رنگ کی ہو تعریف کے جتنے مرضی کلمات ہوں، اگر کسی چیز میں خوبی ہے، بناؤ ہے، حسن ہے، اعتدال ہے، کسی کے پاس کوئی صلاحیت اور توانائی ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی قوت کار فرما ہے تو وہ ایک اللہ کی قوت ہے، ایک اللہ کی تعریف ہے۔ کسی کی کوئی شان ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے۔ اے اللہ، تو نے دعویٰ کیا ہے، اپنا تعارف کروا۔ مالک فرماتے ہیں رب العالمین۔ ہمارے تعارف کی پہلی کڑیز یہ ہے کہ رب ہیں ہم، اور رب کون ہوتا ہے؟ عام طور پہ اس کا معنی کیا جاتا ہے پروردگار، جبکہ اس کے بے شمار معنی ہیں۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ مالک نے تیری تربیت اس وقت بھی کی تھی جب تو اپنی ماں کی گود میں تھا، تجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن تجھے رونا کس نے سکھایا، تجھے سننے کی طاقت کس نے عطا کی، تجھے دیکھنا کی طاقت کس نے عطا کی؟ یہ ایک مالک تھا۔ اور پھر یہی مالک تھا جس نے تیرے سینے کے اندر ماں کا خون جگر ڈال کر تیرے اعضاء کو مضبوط کیا، تجھے 2 آنکھیں اور 4 ہاتھ پاؤں دے کر تجھے کہا کہ محنت کر کے جنت کی 8 نہریں کما لے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر یاد رکھ، تیرے لیے رب کا تعارف آگے بھی ہے کہ رب العالمین۔ اس نے تیرے رزق کا ذمہ بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین کے اوپر اگر کوئی بھی جاندار ہے تو اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی پورے قرآن کے اندر بندے کو اپنا تعارف کرواتے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ اپنا تعارف دے دیتے ہیں، ہماری زندگیاں گزر گئیں اللہ کے متعلق سنتے سناتے، پڑھتے پڑھاتے۔ اللہ قرآن کے ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اور قرآن کریم کے 90 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ایک پکار اور صدا ہے، متوجہ کرنے کا ایک انداز ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ہم کسی کافر کو متوجہ نہیں کر رہے، ہم کسی زندیق کو مخاطب نہیں کر رہے، ہم مخاطب ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اپنے رب کی پہچان حاصل کر چکے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ اللہ میرا خالق و مالک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے راہبر اور رہنما ہیں۔ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے معاملات کے جواب دینے ہیں۔ تم ایمان والے ہو، اس لیے یا ایھا الذین آمنو، یہ تجدید عہد ہے کہ ایمان والو اپنے ایمان کو یاد کرو۔
تمہارے ایمان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اللہ تمہیں تمہارے ایمان کے حوالے سے جانتا ہے، پہچانتا ہے، مخاطب کرتا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کے لیے اپنے دل میں تقوی رکھنا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، اور بعض کمیونسٹ حضرات نے، مستشرقین نے، ملحدین نے یہاں سے یہ نقطہ پکڑنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا رب کوئی ڈراؤنی چیز ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ حالانکہ اس کا معنی یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں دیکھو تمہارا رب تم پر کتنی رحمتوں والا ہے، اس نے تم پر اپنے بے پایاں احسانات کیے، اس کا لطف و کرم تم پر بڑا زیادہ ہے، لیکن اگر تم نے اس کی رضا اور ناراضگی کو نہ سمجھا، یہ نہ پہچاننا کہ وہ کن کاموں میں راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے رہنا، اتقوا اللہ، اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھنا، کیونکہ اگر اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی تمہیں تھامنے والا نہیں۔ اگر اللہ تم سے ناراض ہو گیا تو پھر دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے مصیبت بن جائیں۔ اتقوا اللہ، اللہ کے لیے اپنے دل میں تقوی رکھنا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تقوی 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ پہلی چیز یذکر ولا ینسا، ہمیشہ اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھیے، کبھی اللہ کو بھلائیے نہ، اللہ کی یاد ہمیشہ دل میں رہے۔ یعطا ولا یعصا، اللہ کی اطاعت میں لگے رہیے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ اور یشکر ولا یکفر، اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ یہ 3 چیزیں آپ کے دل میں آئیں گی، آپ کے پاس یہ نعمت کے طور پہ موجود ہیں، تو آپ متقی انسان ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کی آپ نے کیا تیاری کی ہے، اپنے متعلق دیکھو۔ ہر بندہ سوچے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ اور میرا بھائی، قیامت جتنی مرضی دور ہو، ہمارے لیے وہ انتہائی قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت بھی آ گئی، کیونکہ جس بندے کی سانس کی ڈور کٹ گئی، جس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ اب اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ وہ 3 سوال، من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رہبر کون، تیرا رب کون، اور تیرا دین کیا ہے، یہ 3 سوال میری پوری زندگی کے ایک ایک عمل کو کھول کر سامنے رکھنے والے ہیں۔ انسان 2 چیزوں سے مرکب کیا گیا ہے، یہ 2 چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ پہلی چیز اس کا مٹی کا جسم ہے، اور مٹی کا جسم، اس کی ساری خوراک، اس کی نشو و نما، اگر اس کا تعلق ہے تو مٹی کے ساتھ ہے۔ اس کو کوئی بھی رزق ملتا ہے، کوئی خوراک اس کو ملتی ہے، کوئی توانائی ملتی ہے، تو اس کا تعلق ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مٹی کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کے جسم کا، انسان کا لازمی جز ہے، وہ انسان کی روح ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کی روح آسمانوں سے آئی ہے۔ خالق کائنات نے انسان کی روح کو وہ خوراک عطا کی ہے جو پہلی اقوام کو بھی دی جاتی رہی، اور آپ کو اور مجھے بھی دی جاتی ہے، اور وہ خوراک یہ قرآن ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں اور اگلے وقت تک ہماری طبیعت میں جو سستی آ جاتی ہے، آپ 2 وقت کا کھانا نہیں کھاتے، طبیعت کے اندر مزید سستی ہے۔ آپ پورا 1 دن کھانا نہیں کھاتے، نڈھال ہو جائیں گے۔ آپ 1 دن چھوڑ کے پورے 2 دن روٹی نہیں کھاتے، آپ گرنے والے ہیں، اور قریب ہے کہ موت واقع ہو جائے۔ یہ جسمانی خوراک کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور ہم اس کے لیے کتنی تبودو کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں اپنی دنیا کے پیچھے۔ لیکن دوسری طرف وہ روحانی خوراک بھی ہے، اس کے لیے میں نے کیا محنت کی ہے۔ آج کی ہماری یہ ملاقات، میں اپنے طرف سے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے 12 چیزیں ایسی رکھوں گا جو ہماری روحانی چیزوں کو کمزور کر رہی ہے، جو ہماری روح کو کمزور کر رہی ہے، جو ہمیں بیماریوں کی طرح چمٹ گئی ہے، اور ہم ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں کر رہے، ہم ان کے متعلق سیریس ہی نہیں ہو رہے، حالانکہ وہ ایسی بیماریاں ہیں جن کے بعد ایک انسان وہ انسان نہیں رہتا۔ مالک نے انسان کو تخلیق کیا،
اس صورت کے اوپر تخلیق کیا جس پر مالک نے پسند کیا۔ خالق 5 قسمیں اٹھاتے ہیں، والتین والزیتون، ہمیں تین اور زیتون کی قسم ہے، وطور سینین، ہمیں طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، امانتوں والا شہر مکہ، ہمیں اس کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قد پر لام کو قسم کے معنوں میں داخل کر کے مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیرائے میں، احسن انداز میں پیدا کیا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت، یہ چوڑے چکلے سینے والا، اس کو عقل اور شعور عطا کیا، اس کے صحیح سالم ہاتھ پیر بنائے، اس کے اعضاء کو مضبوط کیا۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح تیرے اس رب اعلیٰ کی ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے تجھے بنایا، سنوار کر بنایا، سیدھا بنایا، پورا بنایا، پوری طرح سے بنایا، تیرے اندر کوئی کمی نہیں رہنے دی، کوئی نقص نہیں رکھا۔ الذی خلق فسوی، تو اس رب کی تسبیح بیان کر جس نے تیرے لیے، تیری خوبصورتی کے لیے، تیرے حسن کے لیے، تیرے بناؤ کے لیے مالک نے 5 قسمیں اٹھا کر تیری خوبصورتی کی گواہی دی۔ میرا بھائی ذرا ادھر تو دیکھ، تیرا یہ خوبصورت چہرہ اگر اس کے اندر ڈالی گئی روح کمزور ہے تو یاد رکھ تیرے اپنے رب کے ساتھ تعلقات انتہائی گندی حالت میں جا رہے ہیں، بری حالت میں جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی غور کر، اگر جسمانی کمزوریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں تو روحانی بیماریاں بھی کم نہیں ہیں۔ شیطان نے رب کو جو چیلنج دیا تھا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس نے جسمانی طور پہ گمراہ کرنے کی بات ہی نہیں کی تھی، اس نے تو روحانی طور پہ گمراہ کرنے کی بات کی تھی۔ سب سے پہلی ہماری روح کی بیماری جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہم اپنی پوری زندگی کے اندر محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آفس جانے کا ایک ٹائم ہے، دکان کھولنے کا ایک وقت ہے، 8 گھنٹے، 20 گھنٹے، اور کبھی کبھار تو راتوں رات ہم دن رات ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے پوری کمائی کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں کہ ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے اپنا ایک نام بنانا ہے، کام بنانا ہے، لوگوں کو کوالٹی اچھی دینی ہے، مال اچھا دینا ہے، مال اچھا لینا ہے، ہر طرح سے ہماری محنت ہے۔ ایون دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، لیکن محنت محنت محنت، کام اپنے ملازموں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہم محنت کرتے ہیں، کرواتے ہیں، لیکن اس وقت میری حالت وہ ہوتی ہے جب امام صاحب تھوڑی سی نماز لمبی پڑھا دیں اور میں تھکنے لگ جاؤں، میرے اندر تھکاوٹ محسوس ہونی شروع ہو جائے، میں اللہ کے لیے وقت نہ نکال سکوں، میں تھوڑی سی محنت کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کر سکوں، میں مسجد کے اندر نہ آ سکوں، میں چند منٹ اللہ کے لیے نہ نکال سکوں، میرا بھائی 8 گھنٹے دکان پر بلا بیٹھے ہم کھڑے رہ کر گاہکوں کو ڈیل کرتے ہیں، اپنا نام بنانے کے لیے، پیسہ لانے کے لیے، اور میرا بھائی جو نیکیوں کا مندہ چلتا ہے، جو روحانی طور پہ بیماریاں چلتی ہیں، جو روحانی طور پہ روگ لگ جاتے ہیں، ذرا اس کو بھی تو دیکھ، چند منٹ کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب ہے ہماری روح کمزور ہو چکی ہے۔ یہ کمزور روح کی پہلی نشانی ہے، جو اللہ رب العزت کے در پہ نہیں آ رہا، جو 8 گھنٹے مزدوری کر رہا ہے، جو ساری محنتیں کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے چند منٹ نہیں لگا رہا، یہ کمزور روح کی پہچان ہے۔ دوسری چیز، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ فضل موجود ہے جسے ہم مال کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم نے کچھ نہ کچھ محفوظ کیا ہوتا ہے، ہم نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، میری جیب میں ہر وقت 5-10 ہزار روپیہ موجود رہتا ہے، اور جن پر اللہ نے زیادہ فضل کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اپنے پاس مال و دولت رکھتے ہیں، اللہ ان کو مزید عطا کرے، لیکن یاد رکھیے اس وقت میری روح کو روگ لگا ہوتا ہے، میں روحانی طور پہ کمزور ہوتا ہوں جب میرے علم میں ہو کہ مال میرے پاس موجود ہے لیکن میرے سامنے میرے غریب رشتہ دار ہیں، وہ نادار ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے اس کو بیماری کی حالت میں علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کسی غریب کو اپنی بچی کی شادی کے لیے ضرورت ہے، لیکن اگر میں اس پر خرچ نہ کروں، جانتے بوجھتے خرچ نہ کروں، اور ایون کہ مجھے پتہ بھی ہو کہ ہاں اس کے گھر کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، یہ بڑی مشکل حالات میں گزارا کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی میں اس کی مدد نہ کروں تو میرے بھائی میرے روح کمزور ہو چکی ہے، میرے روح کو کوئی بیماری لگ چکی ہے،
اس کا مجھے علاج کرنا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ ایسے کئی بندوں کو جانتا ہوں جو کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے اور ان کے گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے خوشخبری دینی تھی، لیکن جب وہ اپنی فیکٹری کے مالک کے پاس گئے کہ ہمیں تھوڑا سا قرض دے دیں، لون دے دیں، ہماری تنخواہ میں سے کاٹ لیجئے گا، ہمارے گھر میں خوشی آنے والی ہے تو آپ ہماری مدد کیجئے، لیکن صاف انکار کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارا مندہ چل رہا ہے۔ اور اسی دن وہی ملازم سود پر پیسے لے کر اپنی بیوی کا علاج کرتا ہے، اور اسی ملازم کے سامنے فیکٹری کا مالک اپنی 10,000 کی اینک خریدتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کسی کی جان کو بچانے کے لیے پیسہ موجود نہیں؟ میرا بھائی، اس اینک کا کیا فائدہ جس نے تجھے کوئی غریب کا دکھ نظر نہ دیا، تجھے پتہ نہ لگا کہ تیرے سامنے غریب ترلے لیتا رہا، منتیں کر رہا ہے، اور اس کی مدد نہ ہم کر سکے؟ روحانی طور پہ ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہت عطا کی ہے، اللہ کا فضل ہم پر بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ نے بے حساب نہیں دیا تو میرا بھائی کچھ لیا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ ہم لوگ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل مری میں برف باری ہو رہی ہے، پہاڑی سلسلوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ ہم 10 دن مری کی سیر کے لیے نکلتے ہیں، 15 دن ہم شمالی علاقہ جات کے لیے نکلتے ہیں، مہینہ یورپ کی سیر کے اوپر لگ جاتا ہے، اور صرف یہ ٹورز ہوتے ہیں۔ کوئی تاریخی طور پہ جا رہا ہے، کوئی معلوماتی دورے پر جا رہا ہے۔ اگر میرا بھائی ان سارے ٹورز کے باوجود آپ حج اور عمرے کے لیے نہیں نکل رہے تو روح کمزور ہو چکی ہے۔ آپ کے دنیا کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں لیکن رحمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے اگر کہ آپ رحمان کا گھر دیکھیں، وہ مقام دیکھیں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، وہ جگہ جہاں ابراہیم نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ آپ بدر و احد کا میدان دیکھنے کی تڑپ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے ہماری روح کمزور ہو چکی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ آ بھی رہے ہیں، لوگ جا بھی رہے ہیں۔ آنے کی ترتیب اللہ نے لگائی ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ہم روز 20 جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے راستے میں کوئی نہ کوئی قبرستان ضرور آتا ہے، یا ہم راستے میں کوئی جنازہ ضرور دیکھتے ہیں۔ میرا بھائی، جنازہ دیکھنے کے بعد، قبرستان دیکھنے کے بعد، قبر دیکھنے کے بعد میں سمجھوں کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، جانے والا چلا گیا، اس کی روح نکل گئی، اس کے معاملات کیسے ہوئے، میں نے اس کے لیے دعا کر دی، فاتحہ پڑھ دی، کام ختم۔ اگر میں یہ فکر نہ کروں کہ میں نے بھی اسی طرح لوگوں کے سہارے پر چلنا ہے، مجھے بھی لوگوں نے کندھے پر اٹھا کر لے کر جانا ہے، تو میرا بھائی اگر میں یہ نہیں سوچتا، میں قبر کو مٹی کا ڈھیر سمجھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میرے دل میں آخرت کی کوئی فکر نہیں، میری روح کمزور ہو چکی ہے، میں مرنا بھول چکا ہوں۔ میرے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی روزانہ کتنے عبرت کے نمونے رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ وہ کڑوی حقیقت ہے کہ جس کو ہم سب تسلیم کریں گے۔ جب بھی کسی بندے کی روح نکلتی ہے سب سے پہلے اس کا نام ختم ہوتا ہے، اور نام کیسے ختم ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میت کو اٹھا کر ادھر کر دیں، میت کو اٹھا کر ادھر کر دیں، میت کو غسل دے دیں، میت کو جنازہ گاہ میں لے جائیں۔ نام تو میرا کوئی بھی نہیں لے رہا، سارے مجھے میت کہہ رہے ہیں، اور جب وہ سارے میرے عزیز، میرے اقربا، وہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں تو یہی کندھوں پر اٹھانے والے مجھے مٹی میں ملا کر آ جاتے ہیں، اور پھر ادھر میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے، میرا امتحان ہوتا ہے، پھر میرے کام کون آیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ لوگوں تم اکیلے پیدا کیے گئے تھے، تم اکیلے اللہ کی دربار میں پیش کیے جاؤ گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جاؤ گے، کوئی اکٹھا اللہ کے پاس نہیں جانے والا۔ 5ویں نمبر پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اکثر روڈ کے اوپر، اپنے گلی محلوں میں یا کسی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کسی مظلوم پر ظلم کیا جا رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر بولوں تو اس مظلوم کو اس کا حق مل سکتا ہے، میں اس بندے کی سفارش کروں، میری سفارش قبول کی جائے گی، میں اس کے کام آ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے سٹینڈر اور اپنے ٹیگے میں رہوں تو میرا بھائی میری روح کمزور ہے اگر میں اس کی مدد نہ کروں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ہم بڑی اچھے طرح سے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں لوگوں کو کہ مدینہ کی کوئی گری پڑی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اگر کوئی پاگل دیوانی جس کا عقل معاف ہو چکی ہوتی تھی، وہ عورت بھی آ کر اللہ کے رسول کو کہتی کہ میرا فلاں کام کرنا ہے، تو اللہ کے رسول اس کے ساتھ بھی چلتے، اللہ کے رسول اس کے ساتھ جا کر اس کا کام کراتے۔ لیکن اگر ہم ٹس سے مس نہ ہوں تو میرا بھائی ہماری روح کمزور ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بڑی اچھی طرح سے رکھی ہے کہ مدد کرو، سب کی کرو، برابر کے اعتبار سے کرو، لیکن اگر رات کے 2 بجے مجھے کسی صاحب عہدہ کا یا کسی چودھری کا فون آئے کہ یار میرا فلاں کام کرنا ہے، اور کام بھی وہ فضول کوئی کام ہو، میں بھاگم بھاگ اس کی خدمت میں جٹ جاتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں، اس کا وہ کام کراتا ہوں کہ وہ چودھری مجھ سے خوش ہو جائے، لیکن وہ غریب میرا ہمسایہ چل کر میرے دروازے تک آئے، مجھے مدد کے لیے آواز دے، میری اولاد دروازہ کھول بھی دے، لیکن میں اس کو ٹال دیتا ہوں، میں خود چل کر دروازے تک نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے میری روح کمزور ہو چکی ہے۔ محمد الرسول اللہ کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر گئے تھے المسلم اخو المسلم، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور بھائی سے بڑھ کر رشتہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ ہونے دیتا ہے، نہ کسی کو ذلیل کرنے دیتا ہے، نہ کسی کو ذلیل کرتا ہے، نہ مشکل میں کسی کو چھوڑتا ہے، نہ چھوڑنے دیتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہم گھنٹوں ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اب تو ویسے بھی اس کا زمانہ نہیں رہا رسالے پڑھنے کا، لیکن ہم 3 پتی گیم گھنٹوں کھیل سکتے ہیں۔ ہم وہ بڑی مشہور گیموں کو جو ہے وہ اپنے موبائل میں انسٹال کر کے اس کے اوپر پیسہ کمانا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم گھنٹوں جو ہے فلمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم بڑی ایکشن موویز لے کر آتے ہیں، اپنی محافل کو ہم رنگین بناتے ہیں۔ ان گھنٹوں کو لگانے کے بعد چند لمحوں کے لیے اگر اللہ کی ایک آیت نہ پڑھ سکیں تو روح کمزور ہے۔ ہم اپنی روحانی قوت کو کھو چکے ہیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے اور اس کام کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ 8ویں نمبر پہ آگے بڑھتے ہیں، ہم حلال کاروبار میں، اللہ کا فضل ہے، اللہ آپ کو حلال رزق عطا فرمائے، حلال کما کر، حلال میں ہزاروں کما کر، اپنے دوستوں یاروں میں سینکڑوں لگا کر، اور رسم و رواج میں لاکھوں لگا کر، اگر ہم کسی غریب کو 2 وقت کی دال روٹی نہ دے سکیں، کسی یتیم کے سر پہ دستے شفقت نہ رکھ سکیں، کسی بیوہ کی کفالت نہ کر سکیں، تو میرا بھائی روح کمزور ہے۔ وگرنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیواؤں کی، یتیموں کی، مساکین کی کفالت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، کافروں کے سر پھوڑنے والا مجاہد ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہم دین سے محبت نہ کریں، ہم دیندار کی کوئی عزت نہ کریں، ہم اپنے مسجد کے امام اور خطیب پر نکتہ چینی کریں، یا ہم کسی بھی عالم دین کو اپنا موضوع گفتگو بنا کر اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ہم اس کے بارے میں برے الفاظ بولیں، ہم دین والوں کی عزت نہ کریں۔ بعض لوگ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینا چاہتے ہوتے ہیں، بعض لوگ دین کو گالی دینا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے ایسا کام نہیں کر سکتے، اس لیے وہ دین والوں پر نکتہ چینی کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غلط ہے، اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی غلطی اس کے ساتھ ہے، ہم اپنی زبان کو کیوں گندا کریں، ہم اس کے بارے میں اپنے کومنٹس کیوں پاس کریں؟ اگر ہم بلا وجہ اور فضول بولتے ہیں تو یاد رکھیے روح کمزور ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ایک مسلمان کے اندر حسن یہ ہوتا ہے وہ اس معاملے میں ٹانگ نہیں ڈالتا جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، وہ کسی کباب میں ہڈی نہیں بنتا، بلا وجہ کسی کی بات کے اندر آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا، جو بندہ خاموشی اختیار کرتا ہے وہ تو نجات پا گیا، اس کے نصیبے میں تو نجات لکھ دی گئی۔ 10ویں نمبر پہ ہمارے ہاں یہ بڑا طبقاتی فرق آ رہا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، ہمارے اپنے سٹینڈرڈ بن چکے ہیں، ہمارا اپنا ایک لائف سٹائل بن چکا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو کسی مزدور سے
جس کے ہاتھ سیمنٹ کے اندر لکھڑے ہوئے ہوں، یا کوئی ورکر ہے جو اپنے کام میں مشغول ہے. میں نے ذاتی طور پہ کئی ایسے مالک کو دیکھا ہے جو اپنے فیکٹری کے ورکرز کے سلام کا جواب نہیں دیتے. ایون ان کے سامنے ہاتھ بھی کیا گیا، انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ دھو کر تو آؤ پھر ہم تم سے سلام لیں گے. ہم دوسروں کو جب خود سے اعلیٰ سمجھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدمی کے سب سے بدترین ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے. لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی چیز کو حقیر سمجھو ہی نہ. اور دوسرے سے سلام لینا، اس سے بڑھ کر بہترین نیکی تو کوئی نہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے ہماری روح کمزور ہو چکی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی نیا آنے والا آتا تھا، اس کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے. سارے صحابہ یوں گھلے ملے ہوئے ہوا کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں یہ طبقاتی فرق بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. 11ویں نمبر پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں عادت کے طور پہ. مذاق میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، عادت بنا لی. اس میں حرج ہی کیا ہے؟ پھر کیا ہوا اگر ہم نے ایسی بات کر لی ہے؟ رہی بات مذاق میں جھوٹ بولنے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، پھر ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، پھر ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اور ہم ضمانت دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وانا زعیم ببیت فی ربض الجنہ. میں جنت کے گیٹ کے قریب، جنت کے دروازے کے قریب اس شخص کو جنت کے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. جو بات کرے تو سچی کرے. جھوٹ کو بطور عادت بنا لینا اور عادت کے طور پہ اس کو بولتے رہنا یہ بھی کمزور روح کی نشانی ہے. اور آخری چیز، ہم سب اچھی بات کو اس طرح بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نیکی روح کی غذا ہے، اور یہ بات بڑی عام فہم اور سادہ ہے. اس کے باوجود بھی ہماری سوچ اس سے جدا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر نیکی روح کی غذا ہے اور میں اپنی روح کی غذا کو پورا نہیں کر رہا تو میری روح کمزور ہو چکی ہے. میرا بھائی آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میں نے شروع میں مثال دی کہ اگر ہم دن میں ایک مرتبہ کھانا نہ کھائیں ہم نڈھال ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھیں تو وہ بچے جن کو آج سے 10-20 سال پہلے مائیں مار کر مسجد میں بھیجا کرتی تھی، گھروں میں تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی، وہ ماحول ختم کر کے گھروں کے اندر ہم لوگوں نے جس چیز کو فروغ دیا ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اللہ نہ کرے ہماری اولاد کسی گڑھے میں، کسی گٹر میں گرے. اللہ رب العالمین سب کو محفوظ فرمائے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، جہنم جیسا ایک گہرا کھڈا بھی موجود ہے. اگر ہماری اولاد اپنی روحانی غذا کو پورا نہیں کر رہی، میرا بھائی ہم تو چلے جائیں گے، میرے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا کون ہے؟ میرے لیے دعا کرنے والا کون ہے؟ اپنی زندگی میں رب سے بات کرنے والے کی رہنمائی دینا یہ میرا کام ہے اپنی اولاد کو. اگر میں رہنمائی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے میں نہ صرف اپنی روح کو بلکہ اپنی اولاد کی روح کو بھی کمزور کر کے جا رہا ہوں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بسم اللہ الرحمن الرحیم.